ارشاد رب العزت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے بے شک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ اور اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے جن صفات کو پسند فرماتے ہیں ان میں تحمل اور برداشت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج کے پرآشوب دور میں جبکہ اہل ایمان طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے حکم یہی ہے کہ غصہ کی بجائے تحمل اور برداشت کو فروغ دیا جائے۔ یہ اتنا آسان کام تو نہیں، لیکن سیرت طیبہ میں ہمیں کامل رہنمائی ملتی ہے۔ زندگی کے مشکل سے مشکل لمحات میں اور بڑی سے بڑی مصیبت پر تحمل اور برداشت کو کیسے اختیار کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ غصہ پر قابو پانا، جذبات کو برانگیختہ ہونے سے بچانا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی اور بزرگان دین کے فیض صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح زیبا پر شدید ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا کہ کیا ماجرا ہوا کہ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، اس لیے ہم وہاں سے اٹھ آئے۔ ان مبارک آیات میں غصہ پر قابو پانے کا طریقہ بھی فرما دیا کہ مخالفت کے طوفانوں میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لینے کے بعد جو چیز بندہ مومن کو اطمینان، سکون اور برداشت کی ٹھنڈک عطا کرتی ہے وہ یہی یقین کامل کہ اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے بھی وہ ذات پاک جانتی ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسے بھی بے خبر نہیں، اور ہمارے مخالفین کی ساری باتیں وہ علیم و خبیر ذات جانتی ہے، اور دونوں کا طرز عمل جیسا کچھ بھی ہے اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی اعتماد پر بندہ مومن اپنا اور اذیت دینے والے کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ یوں تو سخاوت و مہمان نوازی میں بنو ہاشم کی ضرب المثل ہے، مگر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور و معروف ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ دسترخوان پر رونق افروز تھے،
غلام کھانے کی چیزیں دسترخوان پر لا کر رکھ رہا تھا، اچانک ایک شوربے کا پیالہ اس کے ہاتھوں سے گرا اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لباس مبارک پر سالن گر گیا۔ آپ علیہ السلام نے غصہ کی نظر جب اس کی طرف اٹھائی تو غلام نے تربیت آخر کس عظیم گھرانے میں پائی تھی۔ اس نے پڑھا، جو اپنے غصہ کو پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ اس نے آیت کے اگلے الفاظ پڑھے، جو لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرتے ہیں۔ فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت پاک کا آخری حصہ تلاوت کیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ برداشت اور تحمل کی اہمیت متعدد احادیث سے صحیح میں بھی مذکور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے، یعنی تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار اپنا سوال دہرایا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ اس ارشاد عالی میں غصہ کے وقت بیٹھ جانے کا حکم ہے۔ یہ عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، اور زمین پر لیٹ جانے کا حکم۔ جب ایسا کیا جائے گا تو انسان خاک کے قریب ہو جائے گا، جو شیطان کے غرور کے لیے قابل قبول نہیں، جس کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے۔ بڑھا سکو تو بڑھاؤ وقار انسانی، جو ہو سکے تو شکستہ دلوں سے پیار کرو۔